نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لئن شكرتم لأزيدنكم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بہنوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ اکثر ہم لوگ آپس میں یہ بات کرتے ہیں، ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی ہے، اللہ ہمیں فلاں چیز زیادہ دے، اللہ ہمیں فلاں چیز زیادہ دے۔ ایک بات یاد رکھیں، زیادتی اہم نہیں ہے بلکہ برکت اہم ہے۔ اگر آپ نے کچھ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے مال میں، ہماری دولت میں، ہماری صحت میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری فلاں چیز میں برکت عطا کر، کیونکہ زیادتی مطلوب نہیں بلکہ برکت مطلوب ہے۔ وجہ یہ ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں تھوڑے سے پیسے آتے ہیں لیکن سارے معاملات اچھے سے ہینڈل ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں لاکھوں کے حساب سے پے آتی ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا جاتی کہاں ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی اللہ سے مانگے، برکت کی دعا مانگے کہ اللہ برکت ڈالے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر چیز میں اضافہ ہو، ہر چیز میں برکت ہو، آپ کی صحت میں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے ہر اس چیز میں برکت ہو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے زیادتی کا ہمیں ایک اصول بتا دیا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اور شکر کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم تفاسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے شکر، اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جس نے احسان کیا ہے اس کی عظمت کا اقرار کرنا، یا یوں کہہ لیں کہ شکر کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دل سے شکر ادا کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے زبان سے شکر ادا کرنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اور خرچ کرنا۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شکر الحمدللہ کہنے کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شکر کے اندر اصل جو چیز ہے وہ تیسری ہے۔ صرف الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے، صرف دل سے اقرار کر لینا شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ انسان دل سے اقرار کرے، دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے، اور ساتھ ساتھ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر اس طریقے سے ادا کرے کہ اسے خرچ کرنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس کو جتنا بانٹیں گے اور جتنا اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کریں گے، الحمدللہ کہیں گے اور اس کو بانٹیں گے، اتنا آپ کے پاس زیادہ آتا جائے گا۔ اسی طرح مال و دولت اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا شکریہ ادا اس طریقے سے کیا جائے گا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہ شکر ادا کرنے کا بہترین انداز ہے جو کہ ہم نے بالکل اگنور کر دیا۔ ہم نے سمجھا اللہ نے عزت دی، صحت دی، مال و دولت دیا، فلاں فلاں چیز دی، الحمدللہ۔ نہیں، صرف الحمدللہ نہیں کہنا، جس چیز کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں اضافہ ہو اس کو رب کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اچھی صحت ملے، اس کو دین کے کاموں میں لگانا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے علم میں اور اضافہ ہو تو اس علم کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور امیر بن جائیں تو اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ یہ شکر کی بہترین قسم ہے۔ اور جیسے جیسے آپ اپنی چیزوں کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے مال و دولت کو رب تعالیٰ کے راستے میں لگاتے جائیں گے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے، میں مفہوم بتا رہی ہوں، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مال و دولت کم ہو گیا، بلکہ اللہ اس کے مال و دولت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صدقہ کرنے سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا بلکہ اور برکت پڑ جاتی ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے پروان چڑھاتے ہیں۔ جس طرح ہم میں سے کوئی اونٹ کے بچے کو پالتا ہے اور اس کو بڑا کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس خرچے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس انسان کو اجر دیتے ہیں۔ اس لیے کنجوسی جو ہے یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت ساری دولت بھی آ جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میں جلد از جلد اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں گا۔ اور ہم نے صحابہ کے واقعات پڑھے، صحابیات کے واقعات پڑھے کہ جب انہیں یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو انہوں نے کیا کیا؟ ہر چیز خرچ کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مال و دولت کی ضرورت ہے، جہاد میں جانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انہوں نے اپنے گھر کی ہر چیز رب تعالیٰ کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عمر نے آدھی چیزیں اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اتنا اللہ کے راستے میں دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دی ہوئی دولت، دیے ہوئے دینار اور درہم اپنے ہاتھ میں اچھالتے تھے، کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں، اور کہتے تھے کہ عثمان اگر آج کے بعد خرچ نہ بھی کرے تو یہ جنتی ہے۔ کہ اتنی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں چیزوں کو خرچ کرنے کی، اور خرچ کرنا یہی سب سے بہترین شکر کی صورت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اس علم کو بانٹنا شروع کر دیں، اس علم کو اللہ کے راستے میں لگانا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو تو اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے آپ خرچ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو نوازتے جائیں گے۔ اور آپ نے کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں تھوڑا سا کچھ خرچ کریں گے نا، اللہ اس کے بدلے میں بہت بڑی چیزیں آپ کو دے دے گا۔ اس کی مثالیں کبھی آپ اپنی زندگی میں توجہ دیں، غور کریں کہ اس کی کتنی زیادہ مثالیں گزری کہ آپ نے اللہ کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کیا، اللہ نے پتہ نہیں کتنا زیادہ آپ کو نواز دیا۔ اور ویسے بھی جو مومن ہے، متقی لوگ ہیں، جو ہدایت پر ہیں، ان کی صفت یہی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا نا، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں شروع سے تو وہاں پہ کچھ متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں میں نے یہ دے دیا اللہ کے راستے میں، میں نے وہ دے دیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ اللہ کا دیا ہوا تھا تو آپ نے اللہ کے راستے میں دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی ایسا جذبہ پیدا ہو جو جذبہ آپ کو نیکیوں پہ ابار سکے، گناہوں سے روک سکے، تو پھر متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، تو دل کھول کے خرچ کیجیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جب اعلان کرتے، صحابہ اپنی چیزیں، اپنے پیسے، اپنا درہم و دینار سب کچھ لے کے حاضر ہو جاتے۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کنجوسی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے جو بھی دیا ہے، اس میں ضروری نہیں مال و دولت ہی ہو، اس میں علم بھی آ سکتا ہے، اس میں صحت بھی آ سکتی ہے، تندرستی، اس میں ہر چیز آ سکتی ہے، عزت بھی آ سکتی ہے، اس میں اللہ کی عطا کرتا ہر چیز ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اور شکریہ کے معنی سمجھ جائیں گے کہ شکر ہے کہ کس کا نام، دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی الحمدللہ کہنا، اور ساتھ ساتھ وہ چیز تقسیم کرنے لگ جانا، تو یقین جانے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیں گے اور اس میں زیادتی کر دیں گے، وہ بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا